اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں قریش کے ہاتھوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی سے 5 سال قبل کعبہ مشرفہ کی اثر نو تعمیر اور اس کام میں ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عملاً شمولیت کے بارے میں گفتگو کی گئی، اسی گفتگو کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج ہم مزید کچھ تاریخی حقائق نظر سامعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ کعبے کی مقدس ترین عمارت کے ساتھ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں کیا کیا ہوتا رہا اور اس کے نتیجے میں کب کب اور کس کس کے ہاتھوں یہ عمارت ظلم کا شکار ہوتی رہی اور کس کس نے اسے دوبارہ انہی بنیادوں پر استوار کیا، چونکہ یہ تاریخی حقائق عموماً عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ عوامی استفادے کے لیے اس عنوان پر ذرا کھل کر گفتگو کر لی جائے، چاہے دورانیہ کئی نشستوں پر پھیل کیوں نہ جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ احباب ذی وقار ہماری اس سوچ کو پسند بھی فرمائیں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے مطلع بھی فرماتے رہیں گے۔ قریش کے ہاتھوں کعبہ مشرفہ کی نئی عمارت کی تعمیر کا کام زوردار طریقے پر جاری تھا۔ ہر قبیلہ پہلے سے طے شدہ اپنے حصے میں آنے والی اطراف کی تعمیر میں دل و جان سے منہمک اور مصروف تھا۔ کام کی رفتار اور باہمی اخلاص و محبت اور پیار و یگانگت دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر کام بروقت اور بڑی خوبی اور خوبصورتی سے انجام پا رہا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر جمانے اور رکھنے کا وقت آ پہنچا۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنا بڑے اعزاز کی بات تھی اور ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ وہ تنصیب حجر اسود کے اعزاز سے مفتخر ہو۔ یہی وہ موقع تھا کہ اچانک قبائلی عصبیت نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ دوسرے تمام قبائل اس کے حق میں بخوشی رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو جائیں، ورنہ ان کی تلواریں بے نیام ہو کر ان کا حق تسلیم کروائیں۔ صورتحال لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ تنصیب حجر اسود کے اعزاز و عزت اور شرف سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی بھی قبیلہ آمادہ و تیار نہ تھا۔ کسی بھی وقت جنگ کے شعلے بھڑک سکتے تھے اور قریش کے اتحاد کی چتا کو بھسم کر سکتے تھے۔ ایسے میں قبیلے بنو عبد الدار نے اپنے حلیفوں کو مشورے کے لیے جمع کیا اور خون سے بھرے پیالے میں
ہاتھ ڈال کر یہ طے کر کے اٹھے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن وہ حجر اسود کی تنصیب کا حق کسی اور قبیلے کو ہرگز نہ دیں گے۔ چند روز حالات بڑے خراب رہے، جنگ کا خطرہ سروں پر منڈلاتا رہا، لیکن مفاہمت اور یگانگت کی کوئی صورت، کوئی سبیل جب دکھائی نہ دی تو ایک دفعہ سب حرم میں کعبہ میں جمع ہوئے تاکہ قریظی سے بچنے کی کوئی راہ نکال سکیں۔ ابو امیہ بن مغیرہ جو ولید بن مغیرہ کا بڑا بھائی تھا اور عمر میں سب کا بزرگ، وہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشیوں، جس معاملے میں تمہارا اختلاف ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے کل صبح داخل ہو۔ اور سب کے سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلی صبح حرم پاک کے دروازے باب بنی شیبہ سے حضور سرور کائنات سید عالم و عالمیان جلوہ افروز ہوئے، گویا شمس امن و امان طلوع ہو گیا۔ محافظ حرمت خون انسانی کی اس صبح تشریف ارزانی سب کے لیے نوید صبح امن و شادمانی اور دلیل فضل رحمانی اور وجہ مسرت جاویدانی تھی۔ سب نے خوش ہو کر لپک کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم و استقبال کیا۔ کسی معمر ترین شخص نے فرط مسرت سے جھوم کر کہا کہ یہ معمر ہیں، یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی بات بڑی توجہ سے سنی اور ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر لے کر آؤ۔ وہ فوراً ایک چادر لے کر حاضر ہوئے جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بچھا دیا اور اس چادر کے درمیان اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھ دیا۔ پھر ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے سربراہ اور سرپرست کو بلایا اور فرمایا تم سب مل کر اس چادر کے کناروں کو چاروں طرف سے پکڑ کر حجر اسود سمیت اٹھا کر میرے پاس لے آؤ، اور خود اس جگہ پہنچ گئے جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا۔ سب نے ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے تو آپ نے اپنے بابرکت اور مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پر جہاں اسے نصب ہونا تھا رکھ دیا، اور یوں صاحب یمن والبرکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حفیظ و لبیب حبیب کردگار کے کریمانہ اقدام اور بہترین فیصلے کے نتیجے میں قریش بہت بڑی خوریزی سے محفوظ رہے اور کعبہ شریف کی تعمیری سرگرمیاں جو کئی روز سے تعطل کا شکار تھیں دوبارہ پورے زور و شور اور ذوق و شوق سے شروع ہو گئی۔ حتیم کا
سرمایے کی کمی کی وجہ سے کعبہ شریف سے باہر نکال دیا گیا. صرف ایک دروازہ مشرق کی سمت میں رکھا گیا جو زمین کی سطح سے کافی بلندی پر تھا. تعمیر کی تکمیل کے بعد کعبہ شریف پر مصر کا بنایا ہوا سفید کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا. اس کپڑے کا نام قطابی تھا. اس کے بعد یمنی چادروں سے بنا ہوا غلاف چڑھایا جاتا رہا. حجاج ابن یوسف نے دیباج کا غلاف بنانا شروع کیا. قریش کے ہاتھوں کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہونے والی یہ نئی عمارت، جس میں حجر اسود کی تنصیب کے وقت سر اٹھانے والے فتنے کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فراست، اپنی عقل مندی اور دانش کے ساتھ رفع فرما دیا. ورنہ ممکن تھا کہ ایک نہ تھمنے والی خونریز جنگ مدتوں قریش کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی رہتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر احسان کی گونج ان قریش کے قصائد میں آج بھی موجود ہے. یہ نئی عمارت کعبۃ اللہ شریف کی عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں یوں کی توں قائم و برقرار رہی، بلکہ حضور سید عالم مخبر صادق علیہ السلام کے فرمان مبارک کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد قائم ہونے والی اور کاٹ کھانے والی طلقاء کی بادشاہت کے ابتدائی دور میں بھی اس کعبے کی شان و عظمت باقی رہی اور یہ سلامت رہا. لیکن سن 64 ہجری میں جب یزید لعین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر کشی کی، مکہ مکرمہ کا تقدس پامال کیا اور حرم پاک کا محاصرہ اس کے امیر لشکر حسین بن نمیر نے کر کے اللہ کے اس مقدس گھر پر منجنیقوں سے بے دریغ خشت زنی اور سنگ باری کی، یعنی پتھر برسائے اور آگ کی بارش کر دی، جس سے کعبہ شریف کی عمارت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا اور یہ عمارت مخدوش اور خطرناک بن گئی. ابھی یہ بدترین فعل قبیح جاری تھا کہ یزید کی موت واقع ہو گئی اور اس کی فوج کو ناکام و نامراد واپس پلٹنا پڑا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس ابرہ ثانی کی حکومت میں کعبہ شریف پر حملے کے دوران اس دمبے کے سینگ جو سیدنا اسماعیل جناب ذبیح اللہ علیہ السلام کے فدیے کے طور پر جنت سے بھیجا گیا تھا، اور کئی دیگر تبرکات جو خانہ کعبہ میں محفوظ تھے تباہ و برباد ہو گئے. اس تباہ کن حملے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی اس خستہ عمارت کو گرا کر ان بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروایا جن پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابتداءً تعمیر فرمایا تھا، یعنی وہ حصہ جو قریش نے مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے
کعبہ شریف کی چھت سے باہر رہنے دیا تھا اور ایک چھوٹی سی دیوار سے اس کی حد بندی کر دی تھی تاکہ اس کو بھی دوبارہ عمارت کی چھت کے اندر شامل کر دیا گیا، اور خانہ کعبہ کے 2 دروازے قائم فرمائے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، ایک داخلے کے لیے جبکہ دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور یہ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کا اقتدار زیادہ مدت قائم نہ رہ سکا، اور حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر بن العوام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تولد ہونے والے پہلے مہاجر صحابی یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے اور صحابی صغیر کہلاتے تھے۔ اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان نے حجاج ابن یوسف کو مکے کا گورنر مقرر کیا تو حجاج نے اس کو کعبہ شریف کی تعمیر کے بارے میں لکھا تو عبد الملک نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی اور بغض کی وجہ سے حکم دیا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کو منہدم کر کے پچھلی تعمیر کی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے، حجر کے حصے کو پہلے کی طرح کعبہ مشرفہ کی چھت سے باہر رکھا جائے اور 2 کی جگہ ایک دروازہ ہی رکھا جائے۔ بنی امیہ کے بعد عباسیوں کا دور شروع ہوا تو ان میں سے مہدی نے چاہا کہ کعبہ مشرفہ کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کروا دے۔ یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد تھا، ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ اس طرح خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ سو اب تک کعبہ شریف اسی طرح قائم و برقرار ہے۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران اور سرخرو فرمائے، آمین ثم آمین۔